بیٹی کا پیمبر کو پرزا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرزا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہا: ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. السلام علیکہ یا ممتحنۃ، امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلق فوجدک لما امتحنک صابرا، وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما آتانا به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَتَى بِهِ وَسِيُّهُ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكَ إِلَّا أَلْحَقْتَنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكَ. صلوات پڑھنے والے. پروردگار آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اور دعا ہے بارگاہ رب العزت کی میں کہ پروردگار ہمیں ان ایام کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا. یقیناً ایام فاطمیہ وہ ایام کہ جو شہزادی کونین کی ذات سے منسوب ہیں. جس طرح حسین کے ایام ہیں، اسی طرح حسین کی ماں کے ایام ہیں. جس طرح حسین کے ایام شاعر اللہ میں سے ہیں، اسی طرح سے حسین کی ماں کے ایام شاعر اللہ اور شاعر اللہ کی تعظیم شمار ہوتے ہیں. اور یقیناً
شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے دل میں خوف الہی ہو۔ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ تولا اور تبرہ کہ جو ہمارے مسلمہ عقائد میں سے، مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں سے، ایسا نہیں کہ تولا اور تبرہ مسلمانوں کے کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، تولا اور تبرہ عمومیت رکھتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی نہیں سمجھا، اس کا مطلب نہیں سمجھا، لہٰذا وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے سامنے یہ لفظ آتا ہے تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہ تولا، یہ تبرہ، اس کی تعریف جو ہمارے علماء نے، جو ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء نے کی، ائمہ معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں کی، تولا اور تبرہ یعنی محبت اور بیزاری، اللہ سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے بیزاری تولا ہے اور تبرہ ہے۔ اللہ سے محبت تولا، اللہ کے دشمنوں سے بیزاری تبرہ۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھا دیجئے، اللہ کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی حجت ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اس سے محبت کا نام ہے تولا، اور جو ان کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دوست کا دشمن ہے، جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، جو اللہ کی حجت کا دشمن ہے، اس سے دشمنی کا نام ہے تبرہ۔ اب اگر یہ تعریف کسی مسلمان کے سامنے رکھ دی جائے تو کوئی مسلمان شاید اس کلمے سے بھڑکتا ہوا دکھائی نہیں دے۔ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ دین کا خلاصہ اسی محبت اور نفرت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے دشمنوں سے بیزاری۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بہترین مصداق ہے تولا اور تبرہ کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بس ہمارا پہلا شعار، مسلمانوں کا پہلا شعار، یہ تولا اور تبرہ کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تولا اور تبرہ ہمارے مسلمہ عقیدے میں سے ہے۔ محبت اور بیزاری، محبت اور نفرت، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یا یوں کہوں کہ یہ ایک ہوتا ہے واجبات شرعی، یہ ہے واجبات عقیدتی۔ عقیدتی سے مراد میرا عقیدہ ہے، عقیدہ۔ جیسے اللہ ایک ہے، ماننا ہے نا دلیل کے ساتھ۔ 1,24,000 پیغمبروں کا جو اختتام ہوا وہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس کو ماننا ہے۔ قیامت مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ماننا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں گفتگو، قرآن کے بارے میں گفتگو، چاہے قرآن کے بارے میں ہو، یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں؟ وہ عقائد ہیں کہ جن کو ماننا ضروری ہے۔ انہی ضروری عقائد میں سے ایک عقیدہ جس کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کا نام ہے تولا اور تبرہ، محبت اور بیزاری۔ تعریف میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، کس سے محبت، کس سے بیزاری۔ بس آپ کی زندگی کے اندر یہ دو کلمے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ دو کلمے نہ ہوں تو آپ کی زندگی کے اندر مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ کے عقیدے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس سے محبت کرتے ہوں اس کے دشمنوں سے بھی محبت یا ہمدردی رکھی جائے۔ ایک دل میں دو متضاد محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل میں وہی محبت ہوگی
اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دل کے اندر وہی محبت آئے گی جو اللہ کی راہ میں ہو، جو محبت اسی محبت کے سلسلے میں واقع ہو، اسی کے طول میں واقع ہو۔ بس رسول اللہ کیونکہ اللہ کا رسول ہے لہٰذا اس کی محبت اس دل میں آئے گی، علی ولی اللہ ہے لہٰذا اس کی محبت اس دل میں آئے گی، فاطمہ امۃ اللہ ہے لہٰذا اس کی محبت اس دل میں آئے گی، ائمہ معصومین حجج اللہ ہیں لہٰذا ان کی محبت اس دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت اس وقت تک آپ کے دلوں میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ ساری کی ساری محبتیں آپ کے دل میں نہ آ جائیں، کیونکہ انہی کی محبت کے ذریعے آپ اللہ کی محبت تک پہنچتے ہیں، انہی کی معرفت کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا یہ محبت ہونی چاہیے، اور جو بھی اس محبتوں کے مقابلے میں آئے اس سے نفرت اور بیزاری ہونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایام فاطمیہ جناب سیدہ کے ایام یہ واجبات عقیدتی میں سے ایک واجب ہے، ایسا واجب ہے کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدے سے، عمل سے نہیں۔ یقیناً اس عقیدے کے اوپر آپ عمل ہی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ہے، لیکن یہاں میری مراد جو ہے عقیدے سے وہ عقائد ہیں، اس کا تعلق، کیونکہ تولا اور تبرہ آپ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ عقائد کی بحث میں، اصول دین کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایام فاطمیہ کا تعلق جو ہے آپ کے عقیدے سے ہے، ایسے عقیدے سے کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ عزیزان محترم، جو عزاداری ہم سید الشہداء کے لیے کرتے ہیں اسی طرح سے عزاداری گریہ جناب سیدہ کے ایام میں بھی ہمیں کرنی پڑے گی۔ جو عزاداری ہم سید الشہداء کے شہادت کے موقع پہ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں 8ویں امام کے غم میں بھی غمگین ہونا پڑے گا، اسی طرح سے ہمیں 5ویں امام کے غم میں بھی غمگین ہونا پڑے گا۔ وہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس بعض اماموں کی نسبت سے بعض وجوہات کی بنا پر روایتیں آئی ہیں کہ آپ ان کے غم میں غمگین ہو، لیکن کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان، ان 4 معصومین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں کچھ سوالوں کے جواب دے رہا ہوں کہ صاحب کیوں ایام فاطمیہ، کیوں ایام حسینیہ؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہاں پر ایک خاص روایتیں بھی آئی ہیں، لیکن دوسری روایتیں ہمارے پاس جو موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ صاحب ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق بفضل اولنا، یعنی جو پہلے کے پاس فضل ہے وہی آخری کے پاس ہے، جو آخری کے پاس ہے وہی پہلے کے پاس ہے۔ زیارت جامعہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں، خود کہتے ہیں تولیت آخرکم، ہم جو ہے محبت کرتے ہیں کس سے؟ اس سے جو آپ کا آخر ہے۔ کس طرح؟ جس طرح سے آپ کے پہلے سے محبت کرتے ہیں، یعنی جیسے پہلے سے محبت ہے ویسے ہی آخری سے ہے، جیسے آخری سے ہے ویسے ہی پہلے سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے حجت اللہ ہیں، اور انہی حجج اللہ کے اندر ایک شخصیت 9 اماموں کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کی ذات ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بعض اماموں کے لیے، حتیٰ امام رضا علیہ السلام نے تو خود فرمایا، امام رضا علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور امر کیا، حکم دیا کہ میرے اوپر گریہ کرو، یعنی یہ واحد امام ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر گریہ کروایا۔ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے اوپر گریہ کرو۔
8ویں امام کی زیارت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ السلام علی من امر اولادہ، سلام ہو اس ذات کے اوپر کہ جس نے اپنی اولاد کو حکم دیا. کس چیز کا حکم دیا؟ اپنے خاندان والوں کو حکم دیا. کس چیز کا؟ رونے کا، نیاحہ کا، اپنے اوپر. قبل، اس سے پہلے کہ وہ قتل ہوتے، اس سے پہلے کہ آپ کو شہید کیا جاتا، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر گریہ کروایا. خود 8ویں امام کے لیے یہاں تک ملتا ہے. یا خود 8ویں امام نے دیبل کے جو شعر کو مکمل کیا، تو اس شعر کو مکمل کیا جو آپ نے اپنی قبر کی نشاندہی کی کہ ایک طوس کے اندر ایک قبر ہوگی، تو آپ نے وہاں پر اس شعر کے اندر اشارہ فرمایا کہ اس قبر کو یاد کر کے قیامت تک دلوں میں آگ ہوگی، دل تپ رہے ہوں گے، حرارت کے ساتھ ہوں گے، آگ لگی ہوگی. جس طرح سید الشہداء کے بارے میں آپ کے پاس روایت موجود ہے کہ امام حسین کے بارے میں آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جو ہے لوگوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں حرارت ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. خب سید الشہداء کے لیے یہ روایت ہے. اسی طرح 8ویں امام کیا فرما رہے ہیں اس شعر کو مکمل کرتے ہوئے؟ کہا مومنوں کے دلوں میں یہ جو حرارت ہے یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو یہ بعض اوقات ایسے تھے، زمانہ ایسا تھا جو ائمہ معصومین نے اس انداز میں بیان کیا. خب یہ حرارت جو ہے، یہ حرارت صرف امام حسین کی نسبت سے تو نہیں ہے نا، صرف 8ویں امام کی نسبت تو نہیں ہے. یہ حرارت 14 معصومین کی نسبت ہونی چاہیے. یہ حرارت کسی ایک معصوم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ حرارت 14 معصوموں کی نسبت سے ہمارے دلوں کے اندر ہے. یعنی ہر امام کی شہادت ہمارے لیے اسی طرح سے حرارت پیدا کرتی ہے، ہمارے دلوں میں آگ کا سبب بنتی ہے. دل جل جاتے ہیں، چاہے 5ویں امام کی شہادت ہو، چاہے 9ویں امام کی شہادت ہو، چاہے 11ویں امام کی شہادت ہو. مومن کے دل میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک آگ ہونی چاہیے، آتش ہونی چاہیے ان کے غم میں، ان کے ایام میں. لہٰذا جب علامہ امینی سے خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر کہ جس نے ولایت کے لیے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا اور کتاب، عظیم کتاب الغدیر تحریر فرمائی، پوری زندگی لگا دی. علامہ امینی سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ 2 مہینے تک محرم کیوں مناتے ہیں، 2 مہینے تک آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، تو علامہ امینی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح سے فاطمیہ میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ عاشورہ میں بھی ہمارے ساتھ وہی ہو. اگر غدیر زندہ ہوتی تو عزیزان محترم یاد رکھیے کہ نہ فاطمیہ ہوتا نہ عاشورہ ہوتا. لوگوں نے غدیر کو بھلایا تو غدیر کے بعد خود بخود کیا ہوا؟ فاطمیہ ہوا، پھر حسنیہ ہوا اور پھر حسینیہ ہوا. یہ غدیر کے اثرات ہیں. اللہ کا نبی تمام ایک مسلمانوں کی جمع غفیر میں مسلمانوں سے عہد و پیمان لے رہا ہے، سارے کے سارے مسلمان قول دے رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا کے بعد کیا ہوا؟ جو رسول خدا سے عہد و پیمان باندھا تھا کتنے دن گزرے تھے؟ ابھی تو وہ ساری کی ساری، وہ سارا کا سارا منظر لوگوں کے ذہنوں میں بالکل زندہ تھا، تازہ تھا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی رحلت ہوئی ہے، اور پھر رحلت رسول کے بعد کیا ہوا؟ فاطمیہ ہوا. کیسا ہوا؟ یہ فاطمیہ کی مصیبت کم مصیبت نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق چھٹے امام فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا محنتنا بکربلا، کہا کربلا کی سختیوں کی طرح سے کوئی دن ہمارے لیے نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ. عجیب جملہ ہے امام کا. امام فرماتے ہیں کربلا کی مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن سقیفہ کا دن
زہرا کے گھر کے دروازے کے جلنے کا دن، علی و حسن و فاطمہ و بطول کے دروازے کے جلنے کا دن، محسن کی شہادت کا دن، اعظم و ادھا، یہ کوئی چھوٹا دن نہیں تھا، یہ بہت سخت اور بہت ہی بڑا دن تھا۔ لِأَنَّهُ اصل یوم العذاب، عزیزان محترم یہ ابتدا ہے رسول کے اہل بیت، رسول کے گھرانے پر مصیبتوں کی۔ تو یہ جو آپ کے سامنے، میرے سامنے یہ جو ایام ہیں، ان ایام کو ہمیں ویسے ہی منانا ہے۔ دیکھیں کم اور زیادہ اپنی جگہ قابل گفتگو ہے، لیکن خاص طور پہ جو شہادت کی شب ہے، جو شہادت کا دن ہے، اس شب اور اس دن کو ویسے ہی منائیں جیسے کہ آپ عاشورہ کو مناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو عزیزان محترم یہ مقدمتاً آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ بس ہم نے فاطمیہ کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ فاطمیہ کو چھوڑیں گے تو عاشورہ ہوگا، عاشورہ کو چھوڑیں گے تو کوئی اور دوسری مصیبت آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ غدیر کو چھوڑا تھا، غدیر کو چھوڑا تو فاطمیہ ہوا، فاطمیہ کو چھوڑا تو عاشورہ ہوا۔ لہٰذا ہمارے دل کے اندر وہی حرارت، وہی تپش جو قتل حسین کو سننے کے بعد ہوتی ہے، اس مصیبت کو سننے کے بعد ہوتی ہے، جو لا تبرد ابدا ہے، وہ صرف اور صرف عاشور کی نسبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر معصوم کی شہادت، ہر معصوم کے غم کے ایام کی نسبت وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور یہ تو ام الائمہ کے مصائب ہیں، ام الائمہ کے ایام ہیں، ائمہ کی ماں، 9 اماموں کی ماں کہ جو خود ائمہ معصومین پر حجت ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کا انعقاد کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ ایک شب اور ایک دن تو ہو سکتا ہے نا، جو شہادت کی شب ہے، جو شہادت کا دن ہے۔ تو عزیزان محترم یہ گفتگو تھی مقدماتی۔ دوسرے جو مقدمتاً آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تعبیر، ایک کلمہ جو ہماری روایتوں میں اور خاص طور پہ ہماری زیارتوں میں کثرت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور زیارتوں کے مقدماتی روایات میں، جو زیارتوں سے پہلے جو روایات آئی ہیں، ان کے اندر جو دکھائی دیتا ہے وہ کلمہ ہے معرفت کا، اور یہ سب سے بنیادی کلمہ ہے۔ اگرچہ ہمارا مجلس عزا میں آنا عزا ہے، عزاداری کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد عزاداری ہے، لیکن اس عزاداری کے ساتھ ساتھ جب ہم اس مجلس عزا میں آتے ہیں، خطیب آ کر گفتگو کرتا ہے، قرآن سے، روایات سے اہل بیت کی مقام و عظمت کو بیان کرتا ہے، تو یہاں سے جو ایک اہم ترین چیز آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ جب اہل بیت کے بارے میں قرآن و احادیث سے سنتے ہیں، ان کے واقعات، ان کے معجزات، ان کے کمالات کو جب سنتے ہیں تو آپ کی معرفت بڑھتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک دوسرا ہدف ہے، بنیادی ہدف عزاداری ہے، بنیادی ہدف عزاداری ہے، لیکن اس عزاداری کے ساتھ ساتھ معارف اہل بیت، جو خود اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، ہماری احادیث کو بیان کرو، ہماری عظمت کو بیان کرو، ہمارے مقام کو بیان کرو، من احیا امرنا، اہل بیت کے امر کو بیان کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان مجالس میں جو اہل بیت کا امر بیان ہوتا ہے، اہل بیت کے مقام و عظمت کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس مقام و عظمت کو سننے کے بعد آپ کی اور میری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وہ معرفت یعنی کلمہ معرفت ہے کہ جو آپ کو دعاؤں کے اندر، زیارت ناموں میں، روایات میں، بالخصوص زیارات کے اندر یہ کلمہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ صاحب جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ،
یعنی معرفت کا کلمہ. جو بھی معصومہ قم کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ، جو بھی 8ویں امام کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ. یعنی یہ جو کلمہ معرفت کا کلمہ جو ہے، یہ آپ کو اکثر زیارت ناموں کی ابتدا میں جو روایتیں آئی ہیں ان روایتوں میں آپ کو یہ کلمہ معرفت دکھائی دیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ کی زیارت ایسی زیارت نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. زیارت یعنی ملاقات، دیدار. ابھی آپ یہاں سے اٹھے، کہا میں جا رہا ہوں کہاں؟ اپنے چچا کی زیارت کرنے. ہو سکتا ہے اپنے والد کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اپنی والدہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. خوب یہ بھی زیارت ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام جو یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی زیارت کرے معرفت کے ساتھ، تو یہاں معرفت سے یہاں پر خالی زیارت نہیں ہے بلکہ زیارت کے ساتھ معرفت ہے. اب یہ معرفت کون سی ہے؟ معرفت کیا ایک معمولی سی معرفت ہے؟ مثال کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں سید الشہداء کی زیارت کرنے، تو ان کی معرفت یہ رکھتا ہوں کہ یہ امام علی کے فرزند ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں. ان کے نانا جو ہے رسول خدا تھے، ان کے دادا جو ہیں وہ حضرت ابو طالب تھے، ان کے فرزند جو ہیں چوتھے امام تھے. یہ کافی ہے؟ یہ کافی ہے یا نہیں؟ بات اس سے آگے کی ہے. میں شہزادی کونین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. کیا خالی یہ کافی ہے کہ یہ فاطمہ زہرا رسول کی دختر ہیں، حسنین کی ماں ہیں، علی کی زوجہ ہیں، کافی ہے یا نہیں؟ اس سے آگے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ حجت اللہ ہے، یہ امت اللہ ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. یہ ضروری ہے. یعنی فقط شناختی کارڈ والی معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو معرفت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں جن کی خدمت میں جا رہا ہوں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت ہمارے اوپر لازم و واجب قرار دی گئی ہے. یہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. تو ان حجج کے اندر ایک حجت، ان حجتوں کی حجت فاطمہ زہرا ہے. ان حجج کی حجت خود امام فرما رہے ہیں نا کہ نحنو حجج اللہ، ہم اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر. وجدتنا فاطمہ حجت علینا، یعنی ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور وہ جو ائمہ معصومین پر حجت ہے اس کا نام ہے زہرا. تو اس کی معرفت آپ کو اور مجھے نہیں ہونی چاہیے. کیا ہم اپنی اسی بنیادی معرفت پر ہی باقی رہیں یا نہیں؟ جو یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ معرفت معرفت معرفت، کہ خود جب معصوم امام سے پوچھا تو معرفت کا ایک پہلو یہی تھا کہ ان کو واجب الاطاعت جانو، ان کو شہید جانو. جناب سیدہ شہیدہ بھی ہیں، جناب سیدہ واجب الاطاعت بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ محمد والا. اگر حجت خدا کی معرفت حاصل کیے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جائے تو آپ سب کو وہ حدیث یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ یعنی گمراہی کی موت، کفر کی موت، کفر کی موت. جب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہا کہ حاکم وقت. کہا حاکم وقت کی اگر معرفت کے بغیر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا؟ نہیں ہو سکتا. یعنی کیا اگر کوئی اپنے ملک کے حکمران کو نہ پہچانتا ہو اور اسے موت آ جائے تو کیا وہ گمراہی کی موت؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ہو سکتی. اگر کوئی انسان جو ہے مثلا کسی گاؤں دیہات میں رہتا ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس وقت آپ کے ملک کا حکمران کون ہے، اس ملک کو چلا کون رہا ہے، اور اسے نہیں معلوم ہو اور اس کو موت آ جائے تو کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کفر کی موت؟ کا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے.
یہاں پر عام حاکم کی بات نہیں ہو رہی، ایسے حاکم کی بات ہو رہی ہے، ایسی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے لازم قرار دیا ہو۔ ہر کسی کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا پروردگار عالم نے۔ لہذا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے وہ کہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہو، اگر اس کی معرفت کے بغیر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اب میں یہیں پر ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ زہرا رحلت رسول کے بعد کسی سے ناراض نہیں تھی، ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جناب زہرا رسول کی رحلت کے بعد کس کو اپنا امام مانتی تھی؟ کس کو؟ اس کو کہ جس سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس کو کہ جس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی؟ اس کو؟ یقیناً اس کو نہیں مانتی تھی۔ اگر اس کو مانتی ہوتی تو نہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی اور نہ ہی اس سے منہ پھیرتی۔ کیا زہرا بغیر امام کے اس دنیا سے گئیں؟ کیا زہرا کو نہیں پتا تھا امام کون ہے؟ کون تھا زہرا کا امام؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس کی امامت کو خطبہ فدق کے ذریعے سے جناب سیدہ نے بیان کیا ہے وہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد۔ وہ کس کی زیارت، کس کی معرفت؟ جناب زہرا کیا بغیر امام کے اس دنیا سے گئی؟ معلوم ہے کہ بغیر امام کے اس دنیا سے جانا یعنی کفر کی موت۔ بس جناب زہرا کا امام کون تھا؟ زہرا علی کی امامت کو، علی کی امامت اور علی کے حق کے لیے اس مقام پر گئی تھی۔ تو عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے ان ایام کے اندر جو ایک کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس بی بی کی نسبت سے اپنی معرفت کو بڑھانا ہے۔ اب اس معرفت کو کیسے بڑھائیں؟ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ فاطمہ زہرا وہ شخصیت ہے کہ جو ائمہ معصومین کی ماں ہے۔ اب جب ایسی شخصیت کہ جس کی معرفت خود ہم حاصل نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں صراحت ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں معرفت حاصل کرو اور دوسری طرف سے خود فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی حقیقی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کی معرفت کون حاصل کر سکتا ہے؟ وہ فاطمہ جو علی کا کف قرار پائی، جس کا کف علی قرار پائے اور علی کے بارے میں اللہ کا نبی یہ کہتا ہوا دکھائی دے، اے علی یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ نے اور میں نے۔ یعنی جس علی کی معرفت اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہ رکھتا ہو، کوئی نہ رکھتا ہو، تو عزیزان محترم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو علی کا کف قرار پائے اس کی معرفت کوئی بندہ حاصل کر لے؟ یعنی جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، رسول خدا فرما رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ رسول خدا یہ کہیں کہ یا فاطمہ ما عرفک الا اللہ وانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ تو علی کا کف ہے، علی تیرا کف ہے، تو اس مقام توحیدی پر فائز ہے کہ جس مقام کو کوئی درک نہیں کر سکتا، جس مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم جس طرح سے حقیقی معرفت امیر المومنین ہمارے لیے ممکن نہیں، حقیقی معرفت کن ہے معرفت، اسی طرح سے جناب سیدہ کی معرفت، حقیقی معرفت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا خود روایت کے اندر ہے کہ سمیت فاطمہ، کیوں نام رکھا گیا فاطمہ؟ لأن الناس فتموا عن کنہہ،
کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی حقیقی معرفت حاصل کرنے سے کنہ معرفتہا، آپ کی حقیقی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ یہ بندہ آپ کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے تو آپ کا نام فاطمہ رکھا، یعنی نام کہہ رہا ہے کہ کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا۔ کیا کریں پھر؟ ایک طرف سے کہا جاتا ہے معرفت حاصل کرو، ایک طرف سے کہا جاتا ہے حقیقی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی لیاقت کے مطابق جو کچھ پروردگار عالم نے تمہیں عطا کیا ہے ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن و احادیث کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ جو پہچان، جو شناخت تمہارے والدین نے تمہیں دی تھی اس کے اوپر اکتفا مت کرو، بلکہ اپنی معرفت کو بڑھاؤ۔ اگر اپنی معرفت کو نہیں بڑھاؤ گے تو تمہاری محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، اہل بیت کی نسبت تمہاری محبت اسی درجے پر باقی رہے گی۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کی نسبت اپنی معرفت کو بڑھائیں، معرفت کو بڑھائیں۔ اس معرفت کے لیے کیا کریں؟ اس معرفت کے لیے اس شخصیت کے بارے میں دیکھیں کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم اس بیوی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جو سرنامے میں جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی، بہت ہی مشہور و معروف آیت، کہ انشاءاللہ میں ہر روز ایک دوسری آیت تلاوت کروں گا لیکن اس کی تفسیر نہیں کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ آیت، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے۔ کیونکہ انشاءاللہ میری گفتگو کچھ اور ہوگی، میں صرف تبرکاً وہ آیت کہ جس کا مصداق، کیونکہ آپ کے پاس جو آیات ہیں نا، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ تفاسیر کے اندر کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے بارے میں تقریباً 135 آیتیں ہیں جو جناب سیدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مختلف ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے نازل ہونے کا سبب سیدہ ہے، کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے نازل ہونے کا سبب وجود مبارک جناب زہرا ہے، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ شان نزول ان آیتوں کا شان نزول جناب زہرا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو جری و تطبیق، یعنی اس کا مصداق، اس آیت کا مصداق بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن مصداق اتم، مصداق کامل جناب زہرا ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا باطن جناب زہرا ہے، جن کا باطن۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں مشہور و معروف آیت پڑھی، میں اپنی گفتگو کو بس سمیٹ رہا ہوں، جو جہاں تک لے جانا چاہتا تھا شاید نہ لے جا سکوں۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، بس جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ قرآن مجید کی خدمت میں جائیے۔ اہل سنت بھائی ہمارے کہتے ہیں 135 آیتیں جناب زہرا کے بارے میں، کتنی؟ 135 آیات۔ 135 آیتیں جناب زہرا سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 4 قسموں کی آیت ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کچھ سبب نزول ہے، کچھ شان نزول ہے، کچھ جری و تطبیق، اور کچھ جو ہیں وہ باطن، ان آیات کا باطن جو ہے وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ یہ 4 قسم کی آیات ہیں۔ بس قرآن مجید کی خدمت میں جائیے، دیکھیے علماء نے کیا لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ ایک طریقہ قرآن، دوسرا طریقہ رسول اور آل رسول۔ دیکھیے جا کر رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے، آئمہ معصومین نے اس بیوی کے لیے کیا فرمایا ہے، جا کے دیکھیے، آپ کی معرفت بڑھے گی۔ بس پہلا وسیلہ، اہم ترین وسیلہ قرآن، دوسرا اہم ترین وسیلہ روایات معصومین، اور تیسرا اہم ترین وسیلہ جو اس سلسلے میں آپ کے پاس موجود ہے وہ خود جناب سیدہ کی سیرت ہے، جناب سیدہ کی کلمات ہیں، جناب سیدہ کی زندگی ہے، عملی زندگی۔ جناب سیدہ کے کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں تھے۔ جس طرح سے، توجہ کیجیے گا، جس طرح سے امیر المومنین کے کلمات کو پڑھنے کے بعد بڑے بڑے مفتی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے،
جس طرح سے سید سجاد کے کلام کو پڑھنے کے بعد بڑے بڑے عالم دین یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اے کاش ہمیں جوانی میں مل جاتی، یہ کلام کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، اسی طرح جناب سیدہ کا کلام سننے کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بے نور فاطمہ اہتدیتو، میں فاطمہ کے نور سے ہدایت پایا ہوں۔ فاطمہ کے نور سے کیا مطلب؟ فاطمہ کے نور سے یعنی فاطمہ کے کلمات کو جب میں نے سنا، جب فاطمہ کے کلمات کو میں نے سنا اور میں نے ان کلمات میں غور و فکر کیا تو مجھے لگا کہ یہ کسی انسان کے کلمات نہیں ہیں۔ اب جب میں نے جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ رسول کی بیٹی کے کلمات ہیں، اور جب انہیں اور زیادہ دقت سے پڑھا تو میری ہدایت ہوئی۔ یعنی پوری کتاب کا نام یہ لکھ دیا گیا بے نور فاطمہ اہتدیتو۔ میں نے کہاں سے ہدایت لی؟ مجھے کیسے ہدایت ملی؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات نورانی کلمات ہیں، لہٰذا اگر اس بیوی کو پہچاننا ہے تو اس کے کلمات کو دیکھیے، اسوہ ہے نا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، معصوم امام کہہ رہا ہے، تو جب معصوم امام کے لیے اسوہ ہے تو ہم اپنے لیے اسوہ کیوں نہ قرار دیں؟ تو عزیزان محترم، جناب سیدہ کے سلسلے میں پہلی چیز قرآن، دوسری چیز روایات، تیسری چیز خود جناب سیدہ کی اپنی سیرت، اپنی زندگی، اپنے زبان سے جاری ہونے والے کلمات، کہ جس کو میں نے ایک دوسرا نام دیا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور چوتھی چیز بیوی کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اجمالاً ہی صحیح مخالفین کی رائے، وہ لوگ جو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں اس بیوی کے لیے، کسی حد تک یہ پہچاننے میں آپ کو معرفت حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی قرآن، اگرچہ میں نے آئندہ گفتگو میں اس کو موضوع نہیں بنانا لیکن اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ میں نے پہلی آیت پڑھی جو سرنامے کلام میں آیت تطہیر تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں سوچ رہا تھا کہ آیت تطہیر کی اتنی اہمیت آپ کو علماء نے کہا ہے آپ کے گھروں کے اندر ہر جمعرات کو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، بچوں کو معلوم ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث قصہ۔ وہ حدیث قصہ کیا ہے؟ وہ حدیث قصہ ہے کیا؟ وہ حدیث قصہ اس آیت تطہیر کا شان نزول ہے۔ وہ اتنی کثرت سے، اتنی پابندی کے ساتھ علماء نے آپ کو کیوں کہا؟ بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن جتنا سابقہ اس حدیث کا ہے آپ کو کسی اور دعا یا حدیث کا سابقہ آپ کے گھروں میں دکھائی نہیں دے گا۔ آپ دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، آپ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جس پابندی سے یا جس سابقے کے ساتھ آپ کے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اس سابقے کے ساتھ کوئی اور دعا نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، یہ جس آیت کا شان نزول ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت سے خود ائمہ معصومین نے احتجاج کیا ہے، دلیل کے طور پر، اپنی عظمت کے طور پر، جس آیت کو خود امیر المومنین نے 2 مرتبہ اپنے استدلال میں اس آیت کو پیش کیا، شہزادی کونین نے پیش کیا، امام حسن نے پیش کیا، امام حسین نے پیش کیا، سید سجاد پیش کر رہے ہیں، امام رضا پیش کر رہے ہیں، یعنی جس آیت کو ائمہ معصومین پیش کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہوگی، اس آیت کا مقام کیا ہوگا۔ خوب اسی وجہ سے شاید علماء نے ائمہ کی سیرت کو، روش کو دیکھتے ہوئے اس کے شان نزول کے اوپر اتنی تاکید کی، اور علماء فرماتے ہیں کوئی بھی مشکل ہو اس آیت کو پڑھو۔ تو عزیزان محترم، یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ اس آیت کا جو مرکز اور محور ہے نا وہ سیدہ کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے جو تعارف کرایا ہے وہ اس بیوی کے ذریعے کرایا ہے، رسول کے ذریعے نہیں کرایا۔ کس کے ذریعے؟ فاطمہ کے ذریعے سے کرایا۔ تو ہمیں اپنی معرفت کو بڑھانا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ جناب زہرا نے اپنے خطبے میں یہ کہا تھا نا، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے؟
کیا مدینے کے رہنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بیوی جو اس وقت مسجد النبوی میں کھڑی ہے یہ کون ہے؟ عزیزو، فاطمہ پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ابھی رسول حیات ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرتبہ علی رسول کے سرانے کھڑے ہیں اور فاطمہ اپنے بابا کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ فاطمہ کی گریے کی آواز بلند ہوئی اور رسول خدا نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد جب بیٹی کو اس منظر میں دیکھا، اس عالم میں دیکھا، تو ایک قرآن کی آیت پڑھی، اے بیٹی فاطمہ، محمد رسول ہے۔ محمد کون ہے؟ رسول ہے۔ اور آج سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں وہ اس دنیا سے گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے یا قتل ہو گئے۔ یہ آیت سنی تو روایت کہتی ہے کہ فاطمہ کا گریہ اور شدید ہوا، فاطمہ کی مصیبت میں اور اضافہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب رسول نے یہ عالم دیکھا تو جناب سیدہ کو اپنے قریب بلایا۔ اپنے قریب بلانے کے بعد کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا۔ اس غم کی عالم میں جب جناب رسول خدا نے فاطمہ کے کان میں کچھ کہا نا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جب فاطمہ وہاں سے ہٹی ہیں نا تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، رسول خدا نے کیا کہا؟ تم تو ابھی اتنا گریہ کر رہی تھی اور رسول کے فوراً کچھ کان میں کہنے کے بعد تمہارا گریہ ختم ہو گیا۔ فاطمہ نے کہا جب تک میرے بابا حیات ہیں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی، اس وقت تک نہیں بتاؤں گی۔ ہاں عزیزو، جب بابا کی رحلت ہو گئی نا تو اس وقت جب کسی زوجہ رسول نے پوچھا اے فاطمہ تم سے تمہارے بابا نے کیا کہا تھا، تو یہ فاطمہ زہرا نے اس وقت جواب دیا تھا کہ میرے بابا نے کہا تھا اے فاطمہ سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی۔ فاطمہ اپنے بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہاں اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ نکل آئی، آپ نے گریہ کر لیا۔ ہاں خدا آپ کے گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شہزادی کونین قبول فرمائے، اللہ کا نبی قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ، ایک اور روایت سنتے جائیے کہ ایک مرتبہ اسی ایام میں شہزادی کونین اپنے بابا کے سرانے موجود ہیں، بیماری کے ایام ہیں، حسنین شریفین ساتھ موجود ہیں، شہزادی بابا کے سینے پر گریہ کر رہی ہیں اور دونوں نوازوں نے رسول کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور آواز سے بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ گریہ ہو رہا ہے، ارے کیوں گریہ ہو رہا ہے؟ اس لیے فاطمہ کو معلوم ہے میرے بابا کا آخری وقت ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی، اے بی بی، آپ اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہیں، ارے آپ اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہیں، لیکن جب آپ گریہ کر رہی ہیں تو کسی نے آپ کو منع نہیں کیا۔ ہاں بعد میں منع کرنے والے آئیں گے، ہاں بعد میں منع کرنے والے آئیں گے، لیکن اے بی بی آپ اپنے بابا پر گریہ کرتی ہیں تو کسی نے آپ پر گریہ کی وجہ سے ہاتھ تو بلند نہیں کیا۔ ارے لیکن کل حسین کی لاڈلی بیٹی جب حسین کو یاد کرے گی کربلا میں تو کوئی سکینہ کو تماچے مارے گا، کوئی گوشوارے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ اس مقام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس فرش عزا کو بچھانے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جہاں جہاں مومنین فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی اور تمام مرحوم مراجعین
بانی مکتب مولانا سید محمد علی حسینی صاحب، شہید ڈاکٹر حیدر عباس حیدر، سید محمود حسین ابن محمد ابراہیم، سیدہ مقصود فاطمہ بنت سید بند حسن، سیدہ مقبول فاطمہ بنت سید بند حسن، مرحوم سید اصغر حسین عابدی ابن سید عطا حسین، مرحوم مرزا احمد حسن کاظمینی، مرحوم مرزا غلام حسین سلیم، مرحوم مرزا محمد اکبر حسین اور تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔